کے ساتھ مسئلہ فلسطین کی بات کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج ہمارے فلسطین میں یہ حال ہے کہ وہاں ہزاروں شہادتیں ہو چکی ہیں، اسرائیل بمبارمنٹ پہ بمبارمنٹ کر رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھ سے ایک نوجوان نے سوال کیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا ہے؟ کافر ملک ہے تو ہندوستان کو دنیا میں نہیں کیا، وہ بھی تو کافر ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کو نہیں کہ وہ بھی تو کافر ہے، اس کو کر لو تو کیا ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے بھائی تمہیں پتہ ہے کہ اسرائیل نام کا ملک دنیا میں نہیں ہے؟ کہتے نہیں ہے، مجھے اسرائیل ہے۔ میں نے کہا پہلے میری پوری بات سن۔ کہتے وہ کیسے نہیں ہے؟ میں نے کہا ایک بات مجھے بتا، یہ ملک پاکستان ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں جھاوریہ کی مثال دیتا ہوں، یہ جھاوریہ صوبہ پنجاب ہے، سرگودا ضلع ہے، تحصیل شاہپور ہے۔ یہاں پہ بندہ آ کے 100 ایکڑ میں اپنی جگہ خریدے اور بہترین کالونی بنائے، ہم بیچ بھی دیں گے، کالونی بنا کے رہائش رکھے گا، کچھ ٹائم کے بعد وہ باڑ لگا کے کہے یہ میرا ملک ہے، ملک بن جائے گا؟ نہیں۔ کنٹری کریٹ ہو جائے گی؟ نہیں۔ اسرائیل ایسے بنے، جرمنی سے مار کھا کے آئے یہودی، فلسطین کی زمین خریدی، کالونیاں بنائے، علاقے بنائے، بہترین زمین جگہ بن گئی، کچھ ٹائم کے بعد کہا یہ ہمارا ملک ہے، اس کا نام اسرائیل۔ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا ایک ناجائز بچہ ہے، ملت اسلامیہ کے سینے میں خنجر ہے۔ کیوں فرمایا تھا؟ وہ اس چیز کو جانتے تھے۔ تو میرے دوستو وہ ہے فلسطین کا مسئلہ جو غاصب اور غدار ہے، لیکن ہم لوگ پتہ ہی نہیں ہے، مطالعہ بھی نہیں ہے، نوجوان پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ فلسطینی وہاں جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ صرف اپنی زمین کی نہیں لڑ رہے، وہاں پر موجود مسجد اقصی کی حفاظت کی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مسجد اقصی کیا ہے؟ ایک ہی لفظ میں بتا دوں، ایک ہی لفظ میں، صرف قبلہ اول نہیں، ایک لفظ میں اس کی فضیلت دینے لگا۔ ادھر ایسی عبادت ہوئی جو نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہے اس دھرتی پہ، نہ اس کے بعد کبھی۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہاں ایسی نماز پڑھی گئی ہے جہاں امام بھی نبی ہے، مقتدی بھی نبی ہے۔ یہ نماز خانے کعبے میں بھی نہیں ہوئی، مسجد نبی میں بھی نہیں۔ حضور پاک کو اللہ نے وہاں بلایا قبلہ اول میں۔ یہ نماز بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ میں تو پڑھی جا سکتی تھی، اللہ نے حضور کو ادھر کیوں بلایا؟ بیت اللہ تو ان سے افضل جگہ ہے، یہاں پڑھی جاؤ۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، میں اپنے گھر کی مسجد میں امام بنوں، لوگ کہیں گے یہ کون سا رتبہ ہے؟ میں کسی اور کے یہاں جا کر امام بنوں، لوگ کہیں گے عزت ہے۔ میرے پاک پیغمبر کو قبلہ بنی اسرائیل میں بنا کر امام الانبیاء بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبوت کا شان نہیں، رسول اللہ کی مزید شان کا اظہار ہے۔ وہاں پر بھی امام ہمارے نبی، جہاں 70,000 انبیاء بنی اسرائیل کو اس زمین نے اپنے سینے میں پالا، یہ وہ جنگ ہے۔ فلسطینی اس کی جنگ نہیں، وہ جنگ آپ کی بھی ہے سرگودا کے غیوروں، وہ جنگ میری بھی ہے، صرف ان کی نہیں ہے۔ آج ہم اقوام متحدہ کی پابندیوں میں بیٹھے اور ملک پاکستان کو اس نہج پہ مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ قرضوں کے تھلے اتنا ڈوب گیا کہ وہ آواز بھی اٹھائے تو کیا ہو، کہیں گے ہمارا کھاتے ہو، ہمارے خلاف بولتے ہو۔ یہی سازش تھی، یہی تو مولانا فضل الرحمان کہتے تھے کہ ملک پر 3 قسم کے ڈاکے پڑ گئے ہیں، قادیانیت کا قانون بھی بدلے گا، ایٹمی اثاثے بھی بدلے گا، اور یہ معاشی طور پہ ملک کو ڈبائے گا۔ لیکن لوگ کہتے تھے مولوی آئیں جا جائے نا، اپنا مسئلہ۔ پھر وہ مولوی اٹھا تو اس نے 2 چیزوں میں تو ناکامی کرا دی، نہ ایٹم جانے دیا، نہ قادیانیت کا مسئلہ جانے دیا، لیکن معیشت میں ڈبا گیا۔ 2016 میں تو ہم IMF کو اللہ حافظ کہہ چکے تھے، اس کے بعد IMF کے پاس جا کے نے وہ قرضہ لیا جو 25,000 ارب روپیہ ہے، 72 سالوں کا قرضہ 27,000 ارب روپیہ، 3.5 سال کا قرضہ 25,000 ارب روپیہ۔ معیشت ڈوب گئی، تو اب ہم جواب دینے کے چکر میں نہیں ہیں، اب ہم وہاں بیٹھے اور بات ہی کر رہے ہیں۔ آج اگر ملک پاکستان مضبوط ہوتا نا، اللہ کی قسم ایک دھمکی جاتی ہے ان کا پیشاب نکلتا۔ بے شک بے شک۔ میں تو اب بھی کہتا ہوں اپنی حکومت کو کچھ جرت کے بندہ ناخن لے، کچھ ہوش کے ناخن لے۔ آپ ایک دھمکی وہاں دلوا دیں، ہمارے حافظ صاحب کو اللہ جزا خیر دے، ہمارے آرمی چیف صاحب کو، میں تو ان کے لیے دعا گو ہوں، اگر یہ ایک دھمکی اسرائیل کو لگا دے، محمد بن قاسم کی لسٹ میں اس کا نام لکھ دیا، بے شک بے شک۔ دنیا جو سلام پیش بے شک بے یار ہم شک قبلہ اولا کے محافظ تھے۔ جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا تو اس وقت فلسطینیوں نے اسرائیل کو سینہ دکھا کے کہا تھا آج ہم ایٹمی قوت بن گئے۔
آج ہمارا کیا فائدہ؟ اس نے کوئی ٹاکی مارن دی لوڑ ہے کہ گل تک کرنا، لیکن کچھ نہیں ہوتا. مسلم حکمرانوں کے کان پہ جو تک نہیں ہے. عرب دنیا تو پہلے سے خاموش ہے. اب ہم یہاں بیٹھے تو 3-4 کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. ہمیں وہ کام کرنے چاہیے. اور غیرت کا مسئلہ ہے، ورنہ حدیث پاک میں ظلم کے خلاف نہیں اٹھو گے تو کل ظلم میں خود مبتلا ہوگا. پہلا کام یہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ان کے قاتل نہ بنے. آپ کہیں گے ہم ان کے قاتل کیسے ہیں؟ یہ اٹھائیں ذرا، ابھی بوتل پڑی تھی پانی کی، کہاں ہے؟ یہ لائے ادھر. یہ نیسلے کا پانی خریدنا یہ فلسطینیوں کا قاتل تھا. نہ یہ مجھے یہاں کے لانے والے کے ذہن میں ہوگا، نہ ہمیں یہاں دوستوں شکر ہے میں نے تو نہیں پیا، نہ پلانے والے کا دماغ. یہ اسرائیلی کمپنی کو بینیفٹ دی رہی ہے. یہ بینیفٹ اس کا وہی گا. ہم پاکستانی کمپنی کیوں نہیں؟ ہمیں پیپسی ضرور پینی ہے، ہمیں ایکوا کا پانی ضرور پینا ہے جو اسرائیلی کمپنی ہے. ہاں ہمیں کوک ضرور پینی ہے، ہمیں 7 اپ ضرور پینی ہے، ہمیں ڈیو ضرور پینی ہے، ہمیں لپٹن کی چائے ضرور کھانی ہے. یا ہم نے یہ میکڈونلڈ سے ضرور جا کے کچھ کھانا پینا ہے، زنگر برگر انہیں کا کھانا ہے. اور یاد یہ تم سارا پیسہ مجھے دے. مجھے دکھائے بوتل ایک 100 روپے کی بوتل لے لی جائے. 100 روپے. آپ کہیں گے کیا ہوگا اس سے؟ میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. 100 روپے سے وہ 2 کلاشنکوف کی گولیاں لے سکتا اور وہ مسلمان کے بچے میں وہاں اتارے گا اسرائیل اس کے سینے میں. اور یہ خون کل قیامت میں رب کے دربار میں آیا. اللہ کی قسم ہماری نمازیں اور روزے نہیں چل سکیں گے. بے شک. پڑھتے رہے، سر سجدے میں رکھ کے رگڑ کے رکھے، روزے رکھ کے کمر تختے کی طرح بنا، نہیں چل سکے گا دربار الہی میں یہ مسئلہ. اگر یہ اس کا قتل کا استغاثہ ہمارے پیسے پہ آ گیا، کہاں جائیں گی ہماری باتیں؟ کہاں جائیں گی ہماری ریاستیں؟ کیا جواب دے سکیں گے؟ ہم جس ناج پہ پہنچے ہمیں ان کا قاتل تو نہیں بننا چاہیے. آج کے بعد یہ طے کل کوئی ہم مسلمان بندے میں سے نہ کوئی پیپسی کی کولڈ ڈرنکس خریدے گا نہ یہ پانی. جتنے کرتے ہو انشاءاللہ. پہلا یہ بائیکاٹ، معاشی لیول پہ ان کا بائیکاٹ تاکہ ہم ان کے معاون نہ بنیں. نمبر 2 جو آپ کی آئی ڈیز سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں، وہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، گوگل ہو، کروم ہو، tune.pk ہو، ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو یا کچھ اور ہو، ان سب کو فلسطینیوں کے حق میں رنگین انشاءاللہ. جی پی بھی فلسطین کی لگاؤ، پروفائل بھی فلسطین کی لگاؤ اور نام بھی نہیں چلاؤ. یہ میڈیا وار آج کی دنیا کی بہت بڑی جنگ ہے. نمبر 3 حق تو ہے کہ ہمیں تلوار اٹھا کر وہاں جانا چاہیے، پر ہم نہیں جا سکتے. ہم عوام ہیں، ہم ویزاز کی پابندیوں میں. بے شک میں دنیا کے 3 بر اعظموں میں گھوما ہوں. میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں ویزا مل بھی جائے اور ہم جائیں نا تو ہمیں ایک سوئی بھی نہیں لے جانا. ایک سوئی 50 mm سے زائد تو ہمیں پرفیوم بھی نہیں لینے جانا، وہ بھی اتار دیتے ہیں وہاں سے. آج ہی آپ نے اس کو ہینڈ کیری میں نہیں لے جانا، بس سہور کی کرنا، تو ہم نہیں جا سکتے. لیکن یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے مسلح بچا کے اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں. بے شک بے شک. اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، سفید داڑھی والوں سے جن سے اللہ حیا فرمائے، یا ان معصوم بچوں سے جن کے گناہ نہیں ہیں، ان کے ہاتھ اٹھوا کر اللہ سے مانگا جائے. قنوت نازلہ کر تو سکتے ہیں. بے شک. تو یہ 3 کام تو ہم کر سکتے ہیں. ہمارے میڈیا وار سے حکومتوں پر بھی دباؤ پڑے گا اور انشاءاللہ پڑ رہا ہے. قطر کو رب جزائے خیر عطا فرمائے نے اسرائیل کی گیس بند کر کے ابھی آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں. اللہ کرے جلدی انشاءاللہ. تو یہ کام میڈیا کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور ہماری یہاں کی بیٹھی ہوئی التجائیں بھی کر سکتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ، ضرور کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو